اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ شمالی کوریا نے جاپان کی ساحلی حدود میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی کوریا کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کے جنوب میں 3 میزائل فائر کیے گئے۔ فوجی ترجمان کے مطابق شمالی کوریا کے مسلسل میزائل تجربات کے بعد انہوں نے اپنے سرحدی علاقوں کی نگرانی مزید سخت کر دی، جبکہ امریکہ کے ساتھ مشقیں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب جاپان کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے مشتبہ بیلسٹک میزائل مشرقی ساحل کی طرف پانی میں گرے۔ میزائل گرنے سے کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ چینی حکومت نے امریکہ سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت اور عسکری سطح پر رابطہ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین نے جمعے کے روز امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تائیوان کو تقریباً 18 کروڑ امریکی ڈالر کے ٹینک شکن بارودی سرنگیں بچھانے والے نظام کی فروخت کی منظوری کے معاملے پر رد عمل دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اپنے اقتدار اعلیٰ اور سیکیورٹی مفادات کی بھرپور حفاظت کرے گا۔ امریکہ آبنائے تائیوان میں کشیدگی کا نیا عنصر پیدا کرنے کی کوشش بند کرے۔ چینی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ چین ہمیشہ سے امریکہ کے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کرنے کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو حکومت میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر پوٹن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں پر امید ہوں کہ یاہو کی زیر قیادت نئی حکومت مشرقی وسطی میں امن کا سلسلہ یقینی بنانے کے لیے روس اور اسرائیل کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ پوٹن کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے یاہو کی ذاتی اور دیرینہ کوششیں قابل تعریف ہیں۔